تو اس پہ چوئی صاحب ذرا بتائیں کہ یہ جو معاملات کو کنٹرول کرنا چاہ رہے تھے ٹرمپ صاحب، ایک تو ان کے مشیر اور ایک وہ خود جس طرح کے فیصلے کر رہے ہیں، تو آئی تھنک کالیباف از رائٹ اباؤٹ دس ون. نہیں تو وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ میرے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے. بھائی اشفاق ستی اور سارے ہم لوگ جو ہیں، ہم پر دباؤ ہے کہ نہیں ہے کہ پروگرام کو اچھا پیش کریں، لوگوں کو حقائق بتائیں. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ دنیا میں امن رہے. سپر پاور کے پریزیڈنٹ ہے اور وہ اس کے برعکس یہاں خون خرابے کو دعوت دے رہے، اور ابھی تک بھی دھمکیاں دے رہے ہیں کہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. اور بلاکیڈ یار، سم آف دی پیپل ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ. اب مجھے آپ بتائیں، آپ نے صرف ایک سٹیٹمنٹ دیکھی ہے کہ پاکستان نے 6 جو ہیں راستے کھول دیے ہیں ایران سے چیزیں آنے جانے کے لیے. ایک پاکستان نے ایران کے یہ، اور اس کا رقبہ جو ہے 17 لاکھ کلو کتنے ہیں اسکوائر کلومیٹر، تو اس کے جو ہے 10-15 اس سے بھی زیادہ سمندری اور زمینی اور ہوائی بے شمار ان کے پاس روٹس ہیں. تو ایسے ان کو آپ کرپل کرنے کے لیے، ان کی اکانومی تباہ کرنے کے جو یہ دعوے کر رہے ہیں، پہلے اس ملک کو تباہ کرنے کے میں ان کی اس کو اڑا دوں گا، تو اڑا لیا کیا ہوا ہے؟ ابھی بھی وہ غلط راستے پر چل رہے ہیں. کوئی ملک ان کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے. آپ مجھے ایک دنیا کا ملک بتا دیں جس نے ٹرمپ کی انکوالیفائڈ سپورٹ کی ہو. اسرائیل کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا دوسرا، جی جوئی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں سر مزید؟ نہیں، اسرائیل تو اس سے بڑا بدماش ہے. ہاں اس سے بڑا، بالکل اس میں کوئی 70-80 ہزار انہوں نے بچوں کو وہاں غزہ میں ذبح کر دیا ہے. بے شک. اور ابھی لبنان پر جو شدید قسم کی سویلین آبادیوں کو جینوسائیڈ ہو رہا ہے کوشش کر رہا ہے، وہ اپنے اسی روٹ پر لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو ابھی مزید سبق چکھانا پڑے گا. اور ایران جو ہے، آپ اس کے اوپر کوئی مجھے آج رہنمائی نہیں کر رہے خاور گمن اور اشفاق کہ آیا مذاکرات کی طرف کوئی کام آگے بڑھا ہے یا فی الحال ہم یہ سمجھیں کہ اٹ از اوور. سر مذاکرات پہ اگر کوئی کام بنا ہوتا تو دیٹ وڈ ہیو بین آور فرسٹ سٹوری، اور ہم اسی کو ڈسکس کر رہے ہوتے. پاکستان کی کوششیں تو جاری ہیں، حسن ایوب بھی اس بابت بتا رہے ہیں، میرے خیال سے لیکن اس میں کچھ اس میں جو ہے نا فزیکلی کوئی اس طرح کی کوئی چیز ہونے والی ہے. اچھا ہونے والی ہے پاکستان کی طرف سے ایک فزیکل موو دیکھنے کو ملنے جائے گا. اچھا ہاں فزیکل موو مینس کوئی جائے گا، ٹریول کرے گا، آئے جائے یا جی امریکہ کرے گا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. میں چوئی صاحب کی بات تو میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا ادب کے ساتھ چوئی صاحب کے ساتھ. ایسا نہیں ہے کہ ایران کو تکلیف نہیں پہنچ رہی. ایران کے اوپر حملے کیے گئے، 46,000 ان کے ظاہر ٹارگیٹس کو ہٹ کیا گیا، ان کا بلاکیڈ ہے، ان کی جو ساری کی ساری اس وقت جو آئل انڈسٹری ہے جو ڈیلی 1.5 یا جتنا بھی ملین بیرل وہ اس سے پہلے پیدا کر رہے تھے، 4 ملین بیرل، اور اس میں سے آدھا ان کا اپنا یوز ہوتا ہے اور 1.5 یہ سے 2 ملین ایکسپورٹ کرتے ہیں. ہاں جی، تو وہ سارے کا سارا رکا ہوا ہے. کافی نقصان ہو رہا ہے، ایسا نہیں کہ نقصان نہیں ہو رہا. سوال یہاں پہ یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کیا ایران جو ہے یہ جو تکلیف اس کو پہنچ رہی ہے، یہ درد پہنچ رہی ہے، اس کو برداشت کر پائے گا کہ نہیں. پہلے بھی برداشت کیا، اور ایک کنسنسس ہے ورلڈ اوور کے جو پین تھریش ہولڈ ہے ایران کا وہ کافی زیادہ ہے، وہ برداشت اس کو کر رہا ہے اور مزید کرے گا. ٹھیک ہے. پاکستان کی طرف سے ہیومینیٹیرین گراؤنڈز کے اوپر ہم نے جو کھانے پینے کی کچھ اشیاء ہے، راشن وغیرہ وہاں سے کوئی آئل تو نہیں آ رہا، ہم کوئی ایکسپورٹ امپورٹ وہ سارا نہیں کر رہے. نمبر 1. نمبر 2 باقی دیکھیں اس وقت وہ اس طرح سے ایکسپورٹ آئل جس طرح وہ مطلب کہ 27 فروری سے پہلے کر رہے تھے، وہ جو ہے وہ تو ایسا نہیں ہو رہا. آپ ایران سے سستا تیل کیوں نہیں لیتے؟ سر سینکشنز ہیں. آج ہوئی ہے ملاقات ہمارے جو منسٹر پیٹرولیم کے ساتھ، جو ایمبیسڈر ہیں ایرانین، ان کی ملاقات ہوئی علی پرویز ملک کے ساتھ، اور ممکن ہے یو نیور نو بغیر ہو سکتا ہے کہ امریکہ سے آپ کو کوئی اس کے بعد آپ کو مے بی کچھ اس قسم کا ریلیف مل جائے کہ وہ آپ کو ایگزامپٹ کر دیں، کیونکہ ہم یہاں سے کوئی ان کو خوراک بھجوا دیں، کیونکہ وہاں پر عوام کا ساتھ تو ایشو امریکہ کو بھی نہیں ہے نا، بارٹر ٹریڈ کے لیے نا. وہ تو جنگ کے دوران ایران کو بھی اجازت مل گئی تھی تیل بیچنے کی، مل گئی تھی. ہیومینیٹیرین گراؤنڈ کے اوپر یعنی ایرانین پبلک کے لیے
تو امریکہ کے پاس بھی جواز نہیں ہے نا, ان کا ایشو تو موجودہ رجیم کے ساتھ ہے. عوام کو اگر بندہ کوئی چیز دیتا ہے تو اس پر اس کو کیا اعتراض ہونا چاہیے؟ اتنا اگر وہ اچھے ہوتے تو اتنے 46,000 یہ پاکستان بھی ایک سازش بھی تو ہے نا. بالکل ایسے ہی, لیکن وہ ٹارگٹ کو نشانہ بنایا بچیوں کے اسکول پہ پہلے انہوں تو نے. پھر علی پرویز ملک سے ان کو ملاقات کرنے جو سفیر صاحب گئے ہیں, کیوں گئے ہیں؟ ویسے اس کے اوپر سادہ سی بات یہ ہے کہ امریکہ کی اجازت کے بغیر ہم 1 لیٹر بھی جو تیل ہے آفیشیلی ہاں امپورٹ ایران سے نہیں وہ نہیں کر سکتے نا, لیکن میں وہی کہہ رہا ہوں کہ کچھ نہ کچھ لگتا ہے کہ مجھے. اب ذرا تذکرہ کرتے ہیں. امریکی وزیر جنگ اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کی ایوان نمائندگان کمیٹی میں پیشی ہوئی, اور ادھر جو ہوا تو جو 6 گھنٹے کی بریفنگ تھی, بیسکلی پیٹ ہیگسیت نے جو ہے اس کا پسینہ نکلا ہے, سمجھ نہیں آیا کہ وہ کرے کیا. یہ پارلیمنٹ کی واچ ڈاگ ہے, یہ واچ ڈاگ ہے. ٹھیک, یہ پارلیمنٹ واچ ڈاگ ہے. یہ اچھا تو سخت سوالات کا سامنا ہوا. تو پھر پہلا تیل کی قیمت سے متعلق پوچھا گیا کہ جنگ سے پہلے کیا تھی. میں چاہوں گا کہ ذرا اگر دکھا سکیں. Do you know what the average cost of a gallon of gas was in this country on February 28th? Well, it depends on where you live. If you live in California, it's $8. $2.83. Do you know what the average cost of a gallon of gas is today? Much higher in California. $4.23. I gotta say, Mr. Hegseth, you said you've got a crack economic team that's looking at the impacts of this war on the American taxpayer, and you can answer this basic question. That should shock the conscience of every American. اچھا, یہ بلا تبصرہ ہونا چاہیے جس طرح کے وہاں سے جواب آ رہے ہیں. اچھا, پھر اگلا سوال تھا کہ جنگ جیت لی تو پھر ہرمز کیوں بند کی؟ سنیں ذرا. How is this war going? Do you think we're winning? Militarily on the battlefield, it's been an astounding military success. No, but are we winning the war? Absolutely. Okay, so do you call Iran closing the Strait of Hormuz winning? Well, I would say the blockade that we hold that doesn't allow anything to come in or out of Iranian ports, which okay, is so always we've blockaded their blockade. So they blockaded us, and then we blockaded their blockade. That's like saying, tag, you're it. Or, you know, if President Madison had said, well, the British just burned down Washington, but don't worry, we're going to burn it down as well. Chairman Kaine, did the military have plans for the idea that Iran might blockade the Strait? My point in this is we always offer a full range of military options that are carefully considered with the associated risks with those options and the considerations therein. So, Mr. Secretary, did you consider this risk? Of course. This department has looked at all aspects of this risk. And so then why did you send the minesweepers, the only minesweepers we had in the Gulf, to Singapore weeks before the war started? We have lots of capabilities that you may or may not be aware of at the classified level. اندازہ کریں, اسے کہتے ہیں بات گھمانا, کسی چیز کا جواب نہیں ہے. اچھا جی, اب یہ ہے کہ پھر سوال پوچھا گیا. آپ کو پتا ہے ایک واقعہ جس کا ہم تذکرہ کرتے ہیں, بچوں کے اسکول پر جو حملہ ہوا, اس سے متعلق بھی پیٹ ہیگسیت سے سوال کیا گیا. سنیں ذرا. How much did it cost American taxpayers in terms of the strike to the Iranian school where kids were killed? Do you have that number? In terms of the missiles we used? As I've said, that unfortunate situation remains under investigation. You don't know how much it costs the taxpayer? But I wouldn't tie a cost to that, to anything. Do you know how much it will cost Americans in terms of their increased cost in gas and food over the next year because of the Iran war? I reclaim my time. Do you not know? You had no one do the analysis of what the increased cost of gas and food on the American people are going to be? What is the cost of Iran holding that strait at issue with nuclear weapons? It's $631 billion, which means it's an increase of $5,000 a year for American households. You don't even know what the average American is paying. You don't know what we paid in terms of the missiles that hit the Iranian school. You don't know what we're paying in terms of gas. You don't know what we're paying in terms of food. Your 25 billion number is totally off. It's the incompetence. It's the incompetence. اچھا جی, اور ایک اور جو تذکرہ وہ ذہنی توازن سے متعلق تھا, تو وہ ذرا دیکھیے. Do you believe that the president is mentally stable enough to be the commander-in-chief? Mr. Secretary, you keep saying that he is the best commander-in-chief we've ever had, the best negotiator. Talk to the troops. 13 American troops have died. More than 380 have been wounded. The Strait of Hormuz, which was wide open, is now closed. Less than 90% of traffic through the strait is still not going despite the ceasefire. The Iranian regime is still in power. It still has nuclear material. The war is costing Americans billions of dollars. And Mr. Secretary, if you think that this is what winning looks like, then maybe we should be questioning your mental stability. Maybe you are the one responsible for this failure, and the president should think about replacing you.
یہ آپ سن لیں ذرا، یہ پارلیمان ہے، یہ پارلیمان کی طاقت ہے، یہ پارلیمنٹ کا رول ہے، یہ ایکچوئل اکاؤنٹیبلٹی ہے گورنمنٹ کی. اچھا میں ایک اور چیز کہنا چاہوں گا کہ پاکستانی جو پولیٹیشنز ہیں ان کا طرز عمل ہم نے پیٹ ہیگسیت میں بھی دیکھا کہ سوال کچھ پوچھا گیا، اس نے کہا کہ جی آپ کے پریزیڈنٹ صاحب کیا کیپیبل ہیں؟ اس نے کہا کہ نہیں آپ یہ بتائیں کہ بائیڈن صاحب کیپیبل تھے یا نہیں تھے. ہمارے ہاں بھی یہی ہوتا ہے کہ سوال پوچھا جائے کہ آپ کی کارکردگی کیا ہے، وہ آگے سے کہتے ہیں کہ فلانے دور میں ایسا کیا. ہمارے ہاں کہتے ہیں اس کا، اس کی، اس کی، اس کا. چوہی صاحب بات بھی کرتے ہیں نا یہاں پر. چوہی صاحب آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ اشفاق ستی صاحب، یس سر، جو ایک خاتون نے انٹرویو کیا ہے نا پریزیڈنٹ ٹرمپ کا، اور فائرنگ کے واقعے کے بعد، اور جو اس نے الزامات پڑھ کے سنائے ہیں جس پر ٹرمپ رونا شروع ہو گیا کہ آپ یہ بڑے گھٹیا الزامات آپ نے کیوں لگائے ہیں، وہاں یہ ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے جی.